تو ابو بکر کی خلافت پہ بات کرتے ہیں. اب اگر آپ اعلان کریں کہ میں بالکل انکار کرتا ہوں، بات نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پر، تو آپ مہمان میں آپ کی بات کی تعمیل کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ پہلے میں اس مرحلے تک جاؤں، میں آپ سے میری توقع یہی ہے، دیکھنے والوں کی توقع یہی ہے، یہاں پہ شیعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، غیر شیعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایک عالم دین ہونے کے ناطے اس پروگرام میں تشریف آئے. موضوع گفتگو جو ہے ابو بکر کی خلافت ہے. آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت کی اگر کوئی شرعی دلیل ہے، آپ ہمیں مستفیض فرمائیں اور اس پہ آپ افادہ فرمائیں. بسم اللہ کریں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو خلافت اتنا بڑا ہوا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کے یہاں ہے، یہ منصوص ہے، اللہ نصب کرتا ہے نام آنے کے انہ من انکر امامت احد الائمۃ. پہلے آپ وہ آیت پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم والی، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، میں اس میں فاتممنا قال انی جاعلک للناس خلیفہ، آپ نے کہا خلیفہ نہیں ہے وہاں، قال انی جاعلک للناس اماما. ٹھیک ہے، تو آپ کے یہاں یہ ہے کہ انہ من انکر امامت احد الائمۃ فهو کافر ضال مضل مستحق للخلود فی النار. یہ اتنا بڑا ہوا آپ کے یہاں خلافت، ہمارے یہاں نہیں ہے. صحیح ہے نہیں ذریعے وہ کیا دلائل ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، آپ اسے قائل ہوتے نہ ہو، ہم اس جگہ اس سے مطمئن ہیں. اور ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے کہ اس کے اوپر دین کھڑا ہو یا دین کی اصحاف ہو یا کوئی بنیادی. ہمارے یہاں امامت یا یہ جو خلافت ہے نا رسول اللہ کے بعد خلافت، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے اور جس کے ماننے سے بندہ مومن ہو. اس کا کسی ایک خلیفے کا اگر انکار کر دے تو ایسے ہی جیسے اس نے سارے دین کا ہی بیڑا گرک کر دیا، نہ نبیوں کو مانا یا نہ رسولوں کو مانا وہ کافر. ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. میں بات کرنا چاہتا ہوں اصولی مسئلے پہ، اور امامت اصولی مسئلہ صرف اہل تشیع کیا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ میں مطلب میں اس دن میرے بھائی جانے من بات سنیں آپ، یہ جو نا میری بات سنیں، میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ مجھے یہ وضو یا نکاح یا طلاق یہ اس طرح کے مسائل پہ، فروعی مسائل پہ، یا وہ مسائل جو کفر ایمان کے نہیں ہیں ان پہ بات کرنی نہیں ہے. یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، میں اتنا ویلا نہیں ہوں، نہ آپ ہی ہوں گے، یا آپ اگر ہوں گے یا آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ کا یہ کام ہے، یہ لائف اسٹریم کرنا یا یہ یوٹیوب سے کمانا ہے، تو آپ کا ہوگا، میرا بھائی نہیں ہے. میں ہمارے ہاں یہ اصولی بات ہے ہی نہیں، اصولی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں اس معاملے پہ بات کرنے، میرے بھائی اس بات کو سمجھیں گے. ابو اشتر کے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، میں بھی تو ادھر کنیکٹڈ تھا، میں نے سنا ہی نہیں، میں نے تو آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ابو اشتر بھائی نے کیا باتیں کیا کیا نہیں. یہ بات آپ الگ الگ سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں نصوص دکھاؤ، صحیح دکھاؤ، بھائی نصوص ہمارے پاس ہیں، اگر آپ اس سے قائل نہیں ہوتے نہیں. ہمارے ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم آپ کو کہیں کہ جی اذان دینا اتنے کلمات ہیں، اقامت کے اتنے کلمات ہیں، نماز میں رفع دین، یہ ایسا ہی مسئلہ ہمارے یہاں کوئی اصولی یا دینی یا ایسا مسئلہ جس کے ماننے یا نہ ماننے پر کفر اور اسلام کا دار و مدار ہو، ہمارے ہاں میرے بھائی یہ ایسا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کے ہاں اہل تشیع کا امامت، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ امامت ہے ہمارے یہاں امام خلافت ولایت یہ سب ایک چیزیں. عجیب ڈرامہ ہے بھائی. امام یہ اس لیے کیا ہے کہ تجھے کچھ دلائل امامت کے حوالے سے مل جائیں گے قرآن و سنت میں سے، کچھ خلافت کے حوالے سے، کچھ ولایت کے، ملا کے اتنا بڑا پلندہ بن جائے گا. اور بھائی ایک بات کرو، اگر یہ کوئی منصب رسول اللہ کے بعد اگر منصوص من اللہ منصب امامت ہے تو پھر امامت کے بعد خلیفہ والی انی تارکم فیکم خلیفتین، اور وہ خلیفتین والی چلو ادھر بھی بات کریں گے تو پھر بتائیں گے وہ کتاب اللہ یہ اطرتی جو آتا ہے، کتاب اللہ و اطرتی، وہ اطرتی ہے نا، اس میں سے 12 کی تخصیص آپ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یہ جی 12 ہیں. اور پھر جو حدیث آپ جاتے ہیں کہ جی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، تو علی کو کہہ رہے ہیں، آپ 12 کو کہتے ہیں، اس میں سے اگر ثابت بھی ہو آپ اگلے مراحل پہ جا رہے ہیں، آپ اگلے مراحل پہ جا رہے ہیں. حضور والا آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، اجازت دیں آپ مجھے بھی بات کرنے میں آ رہا ہوں میں اس بات پہ آ رہا ہوں. نہیں ابھی ہم تو وہ جو میں نے پتہ میں یہ بات بعد میں کرنا چاہتا تھا. پہلے میں ایک ضروری سوال جو میرا پہلے کا آپ کے پاس ہے، آپ نے لکھا تھا، پہلے میں اس میں بات کرنا چاہتا تھا. اب کہنے کے بس اب ابھی آپ اگر آپ کی بات کریں پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہم سے یہ دلیل نہ مانگے. ہمارے ہاں تو یہ کوئی سنی دینی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ خلافت ابو بکر کو نہیں مانتے، مسئلہ نہیں، اس وجہ سے آپ کو ہم کافر نہیں کہتے. لیکن ہم مولا علی کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. اللہ کے بندو، ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو زمین عثمان کا ہے، زمین عثمان کا فرق ہے بھائی. اوکے ابھی آپ کی تقریر صحیح ہو گئی ہے، تقریر آپ کی صحیح ہے، تقریر آپ کی صحیح ہے. آپ نے 5 منٹ سے بھی زیادہ لیا. آپ سنیں عزیزو،
اب میری باری ہے، میں 5 منٹ بات کروں. ابھی ٹائم چھوڑ نہیں رہا. ابھی میں ٹائمر لگا دیتا ہوں تاکہ باری باری پہ گفتگو ہو، تاکہ باری باری پہ گفتگو ہو، تاکہ دوسرے پہ ظلم نہ ہو. میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے یہ اصول دین میں سے ہے، لیکن آپ کے نزدیک ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے نزدیک اس کی خلافت شرعی ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کے ابو بکر کی خلافت شریعت میں ہے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں اس کی خلافت شریعت میں صحیح ہے، شرعی لحاظ سے. آپ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے. وہ نسبت کیا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے. اس کی یہ جانشینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی جانشین ہے، اس کے خلیفہ ہیں. آپ کہہ دینا کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا. میری بات نہ کریں. یہ آپ کہہ دیں کہ اس کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کافر نہیں ہوتا. ہم بھی نہیں کہتے کہ جو امام کا انکار کرتا ہے، امامت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. بہرحال وہ بحث دوسری بحث ہے. لیکن مسئلہ چاہے شریعت، مسئلہ شرع مقدس میں چاہے جزئی ہو چاہے کلی ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹی ہو. ابھی کوئی کہہ دینا کہ شریعت میں داڑھی ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ داڑھی بدعت ہے تو آپ کہہ دیں گے، حدیث دکھائیں گے کہ بھئی اس وجہ سے حالانکہ داڑھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو دکھائیں گے اس کو کہ یہ شرع میں ہے، اس کی دلیل یہ ہے. کوئی کہہ دے عورتوں کے لیے حجاب پردہ کرنا یہ واجب ہے، آپ قرآن کی آیت دکھائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی، ہم نہیں کہتے وہ کافر ہے، لیکن پردہ اسلام میں ہے، اس کی آیت یہ ہے. اسی طرح دوسرے بہت سارے امور ہیں کہ اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. مثلا آپ پاخانہ جاتے ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں. پاخانہ سے نکلتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، یہ سب شریعت میں ہے. اب آپ کہہ دیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا منکر جو ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، اس پہ جو عمل نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوتا، ہمیں اس کی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی ناقص بات ہے. ہمارا اور آپ کا نزاع ابو بکر کی خلافت پر ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چاہے آپ اس کو اصول دین سے سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن مسلمانوں کا خلافات کا اور ان میں تنازعات کا جڑ یہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو آپ کا مذہب صحیح ہے، ہمارا مذہب باطل ہے. لیکن اگر اس کی خلافت شرعی نہیں ہے، چاہے وہ اصول دین میں سے ہو نہ ہو، بہت سارے دین کا ارکان ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں، اصول دین میں سے نہیں ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا، کافر نہیں ہوتا. لیکن ابو بکر کی خلافت اگر شرعی نہیں تو آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے، اساسی سے باطل، کیونکہ آپ کے مذہب کا اساس ابو بکر کی خلافت پر ہے. پھر آپ خوشیاں ہونا پڑے گا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی شرعی ہونے میں نزاع نہیں ہے. آپ مانتے ہیں کہ ان کی خلافت شرعی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین، میرے محترم مہمان، آپ کہتے ہیں ابو بکر کے خلاف. ہمارے موضوع گفتگو بھی یہی ہے. ہم مہمانوں سے، علماء کرام سے ہماری توقع بھی یہی ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے موضوع گفتگو جس پہ گفتگو ہو رہی ہے اس پہ افاضہ فرمائیں.